بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کیا واقعی حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے؟ اور حضرت ایوب کو کیا بیماری لگی تھی؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ بیمار رہے؟ اور حضرت ایوب کی بیماری کے دوران آپ کی بیوی نے ایسی کون سی غلطی کی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے قسم اٹھائی؟ اور وہ قسم کیا تھی اور پھر اس کو پورا کیسے کیا گیا؟ ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں ملیں گے، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام انبیاء کرام میں سے وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود بطور خاص کہا کہ حضرت ایوب ساری انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے اور تمام انبیاء کرام سے زیادہ صبر کرنے والے پیغمبر ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صابر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بنی کی اسرائیل کی نسل میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔ آپ کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق، یعقوب جیسے بیٹے عطا کیے اور ان میں سے ہر ایک کو علم و حکمت دیا، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی دنائی دے رکھی تھی، اور ان کی اولاد میں سے سلیمان، داؤد، ایوب جیسے بیٹے عطا کیے، اور یوسف، موسیٰ، ہارون کو بھی ہم اسی طرح بنایا، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا قیام سرزمین اوس میں تھا، جو عرب کے شمال، مغرب اور فلسطین کی مشرقی سطح سے ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں پر وحی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے پاس، اور حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس اور سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی وہی وحی بھیجی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تو یہ تھا سورۃ النساء 163 کا ترجمہ۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام رسول خدا تھے، نہ کہ پیغمبر خدا تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النساء میں کہ ہم نے اس پہ وحی بھیجی ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء پر وحی بھیجی ان میں سے حضرت ایوب صابر بھی تھے، وہ بھی اللہ کے رسول ہی تھے اور بہت ہی جلیل القدر رسول اور پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم حوران کی طرف مبعوث بنا کر بھیجا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں اور دولت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو بے شمار مویشی، نوکر چاکر عطا کیے تھے۔ آپ کے پاس زرعی زمین تھی اور آپ تاجر بھی تھے، اور آپ کی تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ خود بھی بڑے صحت مند، تندرست و توانا تھے۔ اصحاب کی بھی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آپ کے صحیفے سفر ایوب میں درج ہے۔ ناظرین، آپ بڑے امیر اور صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے 7 بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں، لیکن آپ کی آزمائش جب شروع ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مزید اولاد سے نوازا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو 27 بیٹے اور عطا فرمائے، جو آپ کی اس دنیا میں آزمائش کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں آپ کی سخت آزمائش کے بارے میں ذکر کیا گیا اور آپ کے بارے میں صابر کا لفظ استعمال کیا گیا، مگر اس بیماری میں ذکر نہیں کیا گیا کہ حضرت ایوب صابر پر اللہ نے کون سی آزمائش کی تھی۔ مگر بعض مفسرین اسرائیلی روایات کا سہارا لیتے ہوئے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ آپ کے متعلق ایسی بیماریاں منسوب کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ مشہور معروف واقعہ جو واعظین نے بھی واعظ کیا ہے اور تفسیر کی کتابوں میں بھی درج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں خدا نہ خواستہ کیڑے پڑ گئے تھے، مگر مسلمان محققین اس بات کو ہمیشہ جھٹلاتے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے جسم میں کیڑے نہیں پڑ سکتے، کیونکہ یہ رسول کے شایان شان بات نہیں، اور یہ بھی یہودیوں کی من گڑت کہانیاں ہی ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے تو وہ وقت آپ کے لیے بہت سخت تھا، اور معاذ اللہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑنے سے آپ کے بہت سارے عزیز و اقارب آپ کو چھوڑ گئے تھے۔ آپ کا سارا مال مویشی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے لے لیا تھا، اور آپ کی ساری اولاد بھی مر گئی تھی، جبکہ اس کے بارے میں بھی اختلاف رائے ہے کہ آپ کی ساری اولاد نہیں، کچھ اولاد فوت ہوئی تھی۔
تو معزز ناظرین گرامی، اس مشکل ترین وقت میں بھی حضرت ایوب نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور شکر ادا کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صابر کا لفظ استعمال کیا۔ اس بیماری کے دوران ایک بار آپ کی بیوی جو آپ کے پاس تھی اور اس مشکل ترین وقت میں بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی اور آپ کو چھوڑا نہیں، تو اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام جو رسول خدا ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس آزمائش سے نکالیں اور آپ پہ آزمائش ختم کر دیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگوں گا کہ وہ اپنی آزمائش سے مجھے نکال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال تک صحت مند و توانا رکھا ہے، اور اب میرے اندر اتنا صبر ہے کہ میں اگلی زندگی 70 سال تک یہ برداشت کر سکوں، اور ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور صبر کرتا رہوں گا۔ روایات کے مطابق حضرت ایوب 13 برس تک بیمار رہے، اور 13 برس وہ ایسی آزمائش میں مبتلا رہے جس میں اس کے سارے عزیز و اقارب، مال، مویشی، دولت، اولاد سب کچھ چھن گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 13 سال بعد آپ پر اس آزمائش کو ختم کر دیا، اور ایک بار پھر آپ کو تندرستی والی زندگی عطا فرمائی، اور مال و دولت بھی دوبارہ عطا کیا اور اولاد بھی۔ جب سب کچھ صحیح ہو گیا اور صحت صحیح سمیت سب کچھ آپ کو مل گیا، تو مسئلہ صرف اس قسم کا رہ گیا تھا کہ جو آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بارے میں کھائی تھی۔ جب بیماری کی حالت میں آپ علیہ السلام اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہوئے تو اللہ کی قسم اٹھائی کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں 100 یا اس سے کچھ کم کوڑے ماروں گا۔ اب آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ آپ اپنی بیوی کو ایسی سزا نہ دے، کیونکہ سب سے زیادہ مشکل ٹائم میں انہوں نے ہی آپ کا ساتھ دیا تھا، تو وہ کسی طرح چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کو معاف کر دیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی لاج ضرور رکھنا چاہتے تھے۔ تو معزز ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی بیوی سے ایسی کیا خطا ہوئی تھی جو آپ اس کو سزا دینا چاہتے تھے۔ تو روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ سخت بیمار تھے تب ایک بار شیطان کسی طبیب کے روپ میں آپ کی بیوی کے پاس آیا کہ اگر میں آپ کے شوہر کو صحت یاب کر دوں تو انہیں یہ کہنا ہوگا کہ مجھے فلاں طبیب نے ٹھیک کیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے۔ جب آپ کی بیوی نے اس بات کا ذکر آپ علیہ السلام سے کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے، اور آپ نے کہا کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو میں یہی کہوں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ٹھیک کیا ہے، میں صرف اسی کا شکر ادا کروں گا۔ تو آپ نے غصے میں یہ قسم اٹھائی تھی۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ بیمار تھے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہیں جانے سے منع کیا تھا، اور آپ کی بیوی نے آپ کی بات نہیں مانی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے قسم اٹھا لی تھی۔ لیکن جب آپ صحت یاب ہوئے اور اس بات سے بھی پریشان تھے کہ وہ آپ اس قسم کو کیسے پورا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ مٹھی بھر گندم اپنی بیوی کو مارو، جس سے قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اسے تکلیف بھی نہیں ہوگی اور وہ مر بھی نہیں جائے گی۔ تب آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، آپ علیہ السلام نے مٹھی بھر گندم اپنی بیوی کی طرف ماری، تو اس طرح آپ کی یہ قسم بھی پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ صبر کرنے والوں کو اچھا صلہ اور جنت کے ملنے کی نوید بھی سنائی ہے، اور ساتھ ہی کئی جگہوں پر حضرت ایوب صابر علیہ السلام کی بھی مثال دے کر تلقین کی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔